اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا اور اذ جب اخذنا ہم نے لیا جمع متکلم کا صیغہ ہے میثاق عہد وعدہ بنی اسرائیل سے کیا وہ عہد ہے لا تعبدون تم عبادت نہیں کرو گے الا اللہ مگر اللہ کی۔ آگے آپ نے دیکھا کہ لکھا قف، آپ نے انشاءاللہ عربی میں پڑھا قف یعنی رک جا۔ قف کا معنی یہ کیا ہے؟ رک جاؤ، یعنی یہ بات یہاں مکمل ہوئی، یہاں آپ نے رک جانا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ اور والدین کے ساتھ، بامنا ساتھ، والدین کے ساتھ احسان اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور ذی القربہ قرابت والوں رشتہ داروں، والیتامى اور یتیموں، والمساکین اور مسکینوں سے، یعنی احسان کرنا ہے رشتہ داروں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے۔ اور قولوا کہو للناس لوگوں کے لیے حسنا اچھی بات۔ وَأَقِیمُوا اور قائم کرو الصلاۃ نماز، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ثم پھر تولیتم تم نے منہ پھیر لیا، الا مگر قلیلاً تھوڑے منکم تم سے، وانتم اور انتم ضمیر مرفوع منفصل معرضون منہ موڑنے والے ہو۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، رشتہ داروں کے، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینا ہے۔ تو یہ عہد انہوں نے پورا نہیں کیا مگر تھوڑے، تو ہمیں بھی یہ عہد پورا کرنا ہے، ہم سے بھی یہی عہد ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بات نہ کریں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ جب بات کریں اچھی بات کریں، نماز کا قیام، زکوٰۃ دینا۔ اور اذ جب اخذنا ہم نے لیا، اخذنا جمع متکلم صیغہ ہم نے لیا، میثاقکم تمہارا عہد، یعنی ہم نے تم سے لیا عہد کہ لا تسفکون تم نہ بہو گے، دماءکم اپنوں کا خون، ولا تخرجون اور نہ نکالو گے، انفسکم اپنوں کو، من سے دیارکم اپنے گھروں سے، ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کر لیا، وانتم اور تم تشہدون گواہی دیتے ہو، تشہدو یشہدو یشہدان یشہدون، تشہدو تشہدان یشہدنا، تشہدو تشہدان تشہدون، جمع مذکر حاضر کا صیغہ فعل مضارع معلوم۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ بھی عہد لیا کہ تم نے آپس میں لڑنا نہیں، ایک دوسرے کا قتل نہیں کرنا، اور نہ ان کو جو ہے وہ گھروں سے نکالنا ہے۔ مدینہ کے نواح میں دو قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، اور مدینہ میں دو مشرکوں کے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ مدینہ میں دو رہتے تھے، اوس اور خزرج۔ تو اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی، تو ان میں بھی اختلاف ہو گیا بنو قریظہ اور بنو نذیر میں۔ تو بنو قریظہ اوس کے ساتھ ہو گئے، بنو نذیر خزرج کے ساتھ ہو گئے۔ جب یہ مشرکوں کو دو قبیلے، بعد میں یہی مسلمان ہوئے اوس اور خزرج، تو جب یہ آپس میں لڑتے تھے پہلے زمانے میں نبی علیہ السلام سے پہلے، تو ان میں سے بنو قریظہ اوس کے ساتھ ہو جاتا تھا، اور بنو نذیر خزرج کے ساتھ ہو جاتا تھا، تو پھر آپس میں ظاہر ان کا بھی ادھر بندہ ہوتا تھا، ان کا بھی ادھر بندہ ہوتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، تو اس جنگ میں پھر ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، اور جب وہ بندہ کسی حال میں قیدی ہو کے آتا تھا تو پھر وہ فدیہ دے کے چھڑاتے تھے، تو اس کا آگے ذکر ہے۔ ثم پھر تم ہؤلاء وہ لوگ ہو، تقتلون قتل کرتے ہو، انفسکم اپنوں کو، اور تخرجون نکالتے ہو، فریقاً ایک گروہ کو، منکم اپنے میں سے، من دیارکم اپنے گھروں سے۔ پھر لڑائی ہوتی تھی، ظاہر ہے بنو قریظہ بنو اوس کے ساتھ ہوتے تھے، تو پھر خزرج والوں کو بھی نکالتے تھے، تو ان کو بھی نکالتے تھے۔ تظاہرون تم مدد کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاثم گناہ میں، والعدوان اور زیادتی میں، اور ان یاتوکم اگر وہ آئے تمہارے پاس، اسارا قیدی بن کر آئیں، تو فادوہم تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، ہوا وہ محرم حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا ہی حرام تھا، تو تم کیا کرتے ہو، تم نکالتے ہو، بعد میں فدیہ دیتے ہو۔ افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب کتاب کے بعض حصے پر، کچھ حصے پر، وتکفرون اور انکار کرتے ہو ببعض کچھ حصے کو۔ تو اللہ فرماتا ہے تمہیں نکالنا ہی منع تھا، تم نکالتے ہو، پھر فدیہ دے کے چھڑاتے بھی ہو۔ فما جزاؤ تو کیا جزا ہے
من یفعلو جو کرے ذالک یہ منکم تم سے الا مگر خزی رسوائی یہ اس کا صلہ ہے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں و یوم القیامت اور قیامت کے دن یردون لوٹائے جائیں گے الی اشد العذاب شدید ترین عذاب کی طرف وما اللہ اور اللہ نہیں بغافلین غافل عما اس میں سے تعملون جو عمل کرتے ہو تو عما بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے عما اور غافل اس میں فاعل کا صیغہ ہے آپ نے پڑھا ہے ضارب غافل با ساتھ آ گیا نا تو اس لیے اس کو مجرور کر دیا بغافلین تو اللہ غافل نہیں ہے اس میں سے تعمل جو تم عمل کرتے ہو تعملون یعملون اس کی بھی گردن اپنے کرنی ہے اولئک یہ لوگ الذین جنہوں نے اشتروا خرید لی ہے الحیات الدنیا دنیا کی زندگی بالآخرت آخرت کے بدلے میں فلا یخفف تو نہیں ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے ان سے العذاب عذاب ولا اور نہ ہم ان کو ہم وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے ناصر ینصران اور مجہول ینصرون تو انہیں رسوائی ملے گی اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحو میر سبق نمبر 5 جنس کے اعتبار سے اسم کی اقسام اس اعتبار سے اسم کی دو قسمیں مذکر و مؤنث میل اینڈ فیمیل اسم مذکر کی تعریف وہ اسم جس میں تانیث کی کوئی علامت نہ ہو جیسے رجل اور مؤنث کی تعریف مؤنث کی علامت وہ اسم جس میں تانیث کی علامت ہو اسے مؤنث کہیں گے یعنی جس میں تانیث کی علامت نہ ہو اسے مذکر اور جس میں تانیث کی علامت ہو اسے مؤنث تانیث کی علامتیں کتنی 4 فائدہ تانیث کی علامتیں 4 ہیں تائے ملفوظ جیسے طلحہ یا خدیجہ ٹھیک خدیجہ وہ تا جو آخر میں جب ہم سانس لیں گے تو ہا سے بدل جائے طلحہ خدیجہ الف مکسورہ جیسے حبلہ بشرا پڑھتے ہیں بشرا سلمہ الف ممدودہ جیسے حمراؤ اور الف مقدرہ جیسے اردن یہ اصل میں اردتن تھا کیونکہ اس کی تصغیر یعنی چھوٹا پر اریدتن آتی جب اس کی تصغیر نشالتے ہیں جیسے رجل ہوتا ہے نا آدمی رجیل چھوٹا آدمی چھوٹی زمین تھوڑی زمین اور اصول یہ ہے کہ تصغیر اسماء کو ان کی اصل کی طرف لے جاتی ہے تو یہ 4 علامتیں ہیں جب یہ 4 میں سے کوئی ایک پائی جائے وہ مؤنث ہوگی اگر 4 میں سے کوئی نہیں پائی جائے گی تو وہ مذکر ہوگا وہ اسم جو ہے تو تائے ملفوظہ الف مقصورہ الف ممدودہ اور مقدرہ خیال رہے کہ جس اسم میں تائے تانیث کی علامت تا مقدرہ ہو اسے مؤنث سمائی کہتے ہیں کہ عربوں سے سنا گیا کہ یہ مؤنث ہے کیونکہ ظاہری طور پر اس کی علامت نہیں ہے اس میں لیکن عربوں نے اس کو مؤنث کہا ہے اور قرآن پاک میں بھی پڑھنے سے معلوم ہو جاتا ہے اگر صیغہ مؤنث کا آئے پھر آگے یہ فاعل بنے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے مؤنث ہے پھر اسم مؤنث کی اقسام اسم مؤنث کی بھی 2 قسمیں مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی مؤنث حقیقی کی تعریف وہ مؤنث جس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار ہو جیسے امراتن کے اس کے مقابلے میں رجلن ہے اور ناقتن کے اس کے مقابلے میں جملن ہے تو امراتن کے مقابلے میں نر جاندار ہے نا آدمی رجلن ناقتن اونٹنی اس کے مقابلے میں جملن اونٹ ہے تو مؤنث کی پھر 2 قسمیں آتی ہیں یعنی مؤنث حقیقی کے لفظ بھی ہے تو ساتھ میں حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے اور مؤنث لفظ صرف لفظ ایسا ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی جاندار ہو جیسے وہ مؤنث جس کے مقابلے میں نر جاندار نہ ہو جیسے ظلمتن اندھیرا ہے اس کے مقابلے میں نور آتا ہے تو کوئی جاندار چیز سامنے نہیں آ رہی قوتن اس کے مقابلے میں ذوف آتا ہے تو یہ مؤنث کی 2 علامتیں ہیں یعنی کہ 2 قسمیں ہو گئی حقیقی اور لفظی آگے یہ سوالات ان کو اپنے گروپس میں جو ہے نا وہ جواب لکھ کے اپنے بھیجنا ہے اور گروپس میں اپنی حاضری کو لازمی رکھیں اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے اس میں مفعول آج ہم پڑھیں گے اس میں فاعل کل پڑھا تھا جیسے داربن داربان داربون ٹھیک ہے مارنے والا ایک مرد مارنے والے 2 مرد مارنے والے سب ٹھیک ہے جمع مذکر کا اور مؤنث کے لیے ہم نے نیچے پڑھا تھا داربتن داربتان دارباتن آج اس میں مفعول جس پر کام واقع ہو مضروبن مارا ہوا ایک مرد صیغہ واحد مذکر مضروبان مارے ہوئے 2 مرد صیغہ تثنیہ مذکر مضروبن مارے ہوئے سب مرد صیغہ جمع مذکر جیسے کہتے ہیں مرحوم رحم کیا ہوا ٹھیک ہے محروم کیا ہوا منصور مدد کیا ہوا یہ آپ پڑھتے رہتے ہیں
تو اس صرف بھائی کو پڑھنے سے آپ کو بہت زیادہ جو ہم استعمال کرتے ہیں الفاظ اس کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ اب یہ 3 مذکر کے ہیں، واحد تثنیہ جمع۔ آگے یہ جو ہے یہ یہاں سے مؤنث، مضروبتن ماری ہوئی ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث، ٹھیک ہے۔ مضروبتان ماری ہوئی 2 عورتیں، مضروبات ماری ہوئی سب عورتیں، جیسے ہم کہتے ہیں مشروبات، تو آپ معلوم ہے مشروب کہتے ہیں نا، مشروب تو یہ مذکر ہے، مشروبات جمع مؤنث ہے، ماری ہوئی سب عورتیں، تو مشروبات پی ہوئی چیزیں، جو پینے والی چیزیں انہیں کیا کہیں گے؟ مشروبات۔ آگے مداریب، ٹھیک ہے، یہ بھی استعمال ہوتی، ماری ہوئی سب عورتیں۔ مدیریبن تھوڑا مارا ایک مت، اس سے کہتے ہیں مصغر، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ مصغر۔ مدیریبتن تھوڑی ماری ہوئی ایک عورت، تو مداریب یہ مکسر ہے، ٹھیک ہے۔ مکسر اسے کہتے ہیں جب واحد کی جب جمع بنائے تو اگر وہ واحد سلامت نہ رہے جمع بناتے ہوئے تو اسے مکسر کہتے ہیں، اور جہاں واحد سلامت رہے، مضروب ہے نا، مضروبان مضروب، واحد سلامت ہے تو اسے سالم کہتے ہیں، آگے انشاءاللہ ہم کو پڑھیں گے، اس لیے یہاں یہ مکسر آ گیا۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، مضروبن مضروبان مضروبون، مضروبتن مضروبتان مضروباتن، یہ 6 لازمی، باقی ان کو یاد کر لیں گے تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی بات یہ۔ الدرس الحادی عشر، 11واں سبق، ہوا وہ یدخل داخل ہوتا ہے، انت تدخل تم داخل ہوتے ہو، انا ادخل میں داخل ہوتا ہوں، ادخل کیا ہے؟ ادخل تم داخل ہو، امر کا صیغہ، ہوا وہ یخرج نکلتا ہے، انت تخرج تم نکلتے ہو، انا اخرج میں نکلتا ہوں، اخرج نکلو امر کا صیغہ ہے، بابن دروازہ، مسجد مسجد، غرفتن کمرہ۔ تو یہ آپ نے یاد کریں گے تو آپ کو یہاں یہ ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہاذا یہ باب المسجد، مسجد کا دروازہ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے بھی میں نے بتایا آپ کو موصوف صفت اور ہوتا ہے اور مضاف مضاف الیہ، تو یہاں موصوف مطلب جس طرح موصوف کا حال ہوگا وہی کس کا ہوگا؟ صفت کا۔ اس پہ شروع میں الف لام ہے تو اس کے شروع میں الف لام ہے، یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں ایسا نہیں ہوگا، یہاں پہلے پر پیش ہے دوسرے پر زیر ہے۔ ہاذا یہ باب المسجد، یہ مسجد کا دروازہ ہے، جہاں کی کا معنی ہے سمجھو کہ مضاف مضاف الیہ۔ ہذہ غرفتن، یہ کیا ہے جی؟ کمرہ ہے۔ اب معلوم ہو گیا نا، غرفتن تا جو ہے نا ایسی آگے جو گول تا ہے، اور ہا غرفہ پڑھیں گے، عربی میں پڑھیں گے تو غرفہ، تو یہ مؤنث کی علامت ہے، تو جب چیز مؤنث ہوگی تو اشارہ بھی مؤنث کا کہیں گے، اس لیے کہتے ہیں ہذہ یہ غرفہ، غرفہ ہے، کمرہ ہے۔ صدیقی میرا دوست یدخل داخل ہوتا فی الغرفۃ، کمرے میں۔ انا ادخل میں داخل ہوتا ہوں فی المسجد، مسجد میں۔ ایک اور چیز بتاؤں، صدیقی میرا دوست یدخل داخل ہوتا ہے فی الغرفۃ، کمرے میں۔ اگر ہوگا نا صدیقی میرا دوست اس کے کمرے میں داخل ہوتا ہے، پھر آ گیا فی غرفتی ہی، فی الغرفتی نہیں پڑھیں گے، پھر کہیں گے اس کے، فی غرفتی، یعنی میرا دوست داخل ہوتا ہے اس کے کمرے میں، تو صدیقی یدخل فی غرفتی، یا میرا دوست اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے تو ہوگا صدیقی یدخل فی غرفتی۔ یہ میں نے تھوڑی سی اضافی بات آپ کو سمجھائی۔ انا ادخل میں داخل ہوتا ہوں پھر مسجد، مسجد میں۔ انت تم تخرج نکلتے ہو من الغرفۃ، غرفہ سے، ٹھیک ہے۔ ہوا وہ یدخل وہ داخل ہوتا ہے من باب المسجد، مسجد کے دروازے۔ ادخل داخل ہو جا فی من باب المسجد، مسجد کے دروازے سے داخل ہو جا، ٹھیک ہے۔ اخرج نکل من باب الغرفۃ، ٹھیک ہے، تو نکل جا مسجد کمرے کے دروازے سے۔ انا ادخل میں داخل ہوتا ہوں فی المسجد، مسجد میں، ٹھیک ہے۔ انت تدخل فی المسجد، تم داخل ہوتے ہو مسجد میں۔ ہوا وہ یدخل فی المسجد، مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ زید یدخل فی المسجد، زید مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ اخرج من الغرفۃ، کمرے سے نکلو، اخرج من الغرفۃ، کمرے سے، یہاں بھی ہے، یہاں ہے اخرج من الغرفۃ، میں کمرے سے نکلتا ہوں۔ ہوا وہ یخرج من الغرفۃ، من المسجد، مسجد نکلتا ہے، وہ یدخل فی الغرفۃ، اور کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی۔ آگے یہ عربی ہے، اس کو آپ نے اردو کرنا ہے، اردو کو آپ نے عربی کرنا ہے، یہ بڑا آسان ہے، یہ گروپس میں آپ نے یہ بھیجا کرنا ہے، اس کا فائدہ آپ کو بہت زیادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، امام مہدی کون ہے؟ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ، آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں حسنی سید ہیں۔ حسنی یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی نسل سے ہیں۔ آپ امام مجتہد ہوں گے قیامت کے قریب، جب تمام دنیا میں کفر پھیل جائے گا اور اسلام صرف حرمین شریفین ہی میں رہ جائے گا، اولیاء اور ابدال سب وہیں ہجرت کر جائیں گے۔ نیچے آپ کو نظر آئے گا کہ ابدال کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اللہ کی بندی جو زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، سب وہیں رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال کعبہ شریف کے طواف کر رہے ہوں گے،
حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ آپ کو معلوم ہوگا نا، رضی اللہ عنہ پیچھے مہدی کا ذکر ہے، اللہ ان سے راضی ہو، اگر یہ مؤنث ہوتی تو رضی اللہ عنہ ہوتا، تو جب آپ نے اب بولنا ہے رضی اللہ عنہ تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو مذکر ہے اس کے لیے رضی اللہ عنہ، مؤنث رضی اللہ عنہ۔ اچھا، رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود ہوں گے، اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے بیعت لینے کی کو عرض کریں گے، وہ انکار کریں گے۔ غیب سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ خلیفہ، یہ اللہ عز و جل کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام آ جائیں گے۔ قیامت کی ایک اور نشانی، جسے دجال ہم نے پڑھا تھا نا، قیامت کی نشانی ایک اور ہے یاجوج ماجوج۔ یہ قوم ہے یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے، یافس بیٹا ہے نوح علیہ السلام کو، ان کی نسل میں سے ایک قوم ہے یاجوج ماجوج۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہ زمین میں فساد کرتے تھے، بہار کے موسم میں نکلتے، ہری چیزیں سب کھاتے تھے، سوکھی چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے، آدمیوں کو کھا لیتے، جنگلی جانوروں کو کھا لیتے تھے، یہ ان کا حال تھا، کیونکہ بڑے موٹے تازے تھے، ان کا جسامت بھی بڑی تھی، قد بھی بڑے تھے، سانپوں بچھوں تک وہ چٹ کر جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے آہنی دیوار کھینچ کر ان کا آنا روک دیا، جیسے آپ پڑھیں گے نا سورہ کہف میں 16واں سے پارہ جیسے شروع ہوتا ہے نا، اس کا دوسرے رکوع میں اس کا پورا یہ واقعہ ہے۔ جب دجال کو قتل کر کے اللہ عز و جل کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان کو کوہ طور پر لے جائیں گے، تب دیوار توڑ کر یہ یاجوج ماجوج نکلیں گے اور زمین میں بڑا فساد مچائیں گے، لوٹ مار قتل وغیرہ کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں ہلاک کرے گا، ان کے جسموں پر کیڑے پڑ جائیں گے، وہ مر جائیں گے، تو پھر ان جانور آئیں گے، ان کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ دابۃ الارض، یہ ایک جانور ہے، یہ بھی ایک قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ ایک عجیب شکل کا جانور ہے جو کہ کوہ صفا سے نکلے گا، تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا، فصاحت سے کلام کرے گا، اس کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، عصا سے مسلمان کے ماتھے پر ایک چمکدار نشان لگائے اور انگوٹھی سے کافر کے ماتھے پر ایک کالا دھبا، اس وقت تمام مسلم و کافر اعلانیہ ظاہر ہو جائیں گے، یعنی کھلا پہچانے جائیں گے کہ یہ نشانی کبھی نہ بدلے گی، جو کافر و کافر رہے گا، جو مسلمان و مسلمان رہے گا، تو اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ یہ کافر اور یہ مسلمان ہے۔ قیامت کن لوگوں پر آئے گی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد جب قیامت آنے کو 40 برس رہ جائیں گے، تب ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح نکل جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے، انہی کافروں پر قیامت آئے گی۔ یہ چند نشانیاں بیان کی گئی ہیں بڑی۔ قیامت کب اور آئے گی اور کس طرح آئے گی یہ بھی دیکھیے گا۔ جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں سے خوشبودار ہوا گزرے گی، تو جس کی وجہ سے تمام مسلمان وفات پا جائیں گے، اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ گزرے گا جس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی، یعنی سارے 40 سال ہوں گے، اس سے چھوٹا کوئی نہیں ہوگا، تو لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، کوئی مطلب پانی پلا رہا ہوگا جانوروں کو، کوئی کاروبار کر رہا ہوگا، تو آہستہ آہستہ ایک آواز آئے گی، پھر وہ بڑھتی بڑھتی کڑکدار آواز بن جائے گی، لوگ سنیں گے اور بے ہوش ہوں گے اور مرتے جائیں گے، پھر آسمان پھٹ جائے گا، زمین، اسرافیل، تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے، بالآخر صرف اللہ کے سوا کوئی چیز نہیں ہوگی، پھر فرشتے، انسان، یہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اٹھائے گا، ٹھیک ہے، پھر وہ دوبارہ سور پھونکیں گے، اسرافیل علیہ السلام، پھر یہ لوگ اٹھیں گے، فرشتے اٹھیں گے، حیوانات سب موجود قبروں سے نکل پڑیں گے، اور یہ پھر میزان کی طرف یہ ان کا جانا ہوگا۔ جب میزان پہنچیں گے تو پھر بڑا مشکل مرحلہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ غضب ناک ہوگا، تو تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سفارشی بن کے آئیں گے، یہ پوری تفصیل بخاری مسلم میں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ، تم نوح کے پاس جاؤ، پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام تک آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تم محمد عربی کے پاس جاؤ، تو آپ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو آپ علیہ السلام سجدے میں چلے جائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سل تو سوال کیجئے، آپ کو دیا جائے گا، شفا تو شفا، جس کی آپ سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول کی جائے گی، تو آپ علیہ السلام سفارش کریں گے تو وہاں سفارش کا دروازہ کھلے گا، پھر انبیاء علیہ السلام، علماء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سب پھر کیا کریں گے، سفارش کریں گے۔ تو یہ چیزیں آ رہی ہیں ساری، کون کون لوگ سفارش کریں گے یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔
نبی علیہ السلام جب سفارش کریں گے تو اسے کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، وہاں سے پھر شفاعت شروع ہوگی، پھر شہداء، حفاظ، بچے جو صغیر بچے ہیں، علماء کرام یہ سفارش کریں گے، نمازی وہ بھی سفارش کریں گے اپنے دوسرے نمازیوں، کیونکہ اللہ یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، تو اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے جاؤ، تو ان کو پکڑ پکڑ کے جہنم سے نمازی دوسرے نمازیوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، دوسری کتابوں میں انشاءاللہ۔ پھر یہاں سے آگے ہم پڑھیں گے میزان۔ سامنے کھانا اور جو کھانے کے آداب نہ جانتا ہو اسے واعظ نصیحت کرنا ریاض الصالحین۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں تھا تو ابھی بچہ تھا، میرا ہاتھ پورے پیالے میں گھومتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ آپ علیہ السلام نے واعظ و نصیحت فرمائی اور ادب سکھایا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ آگے بھی یہی حدیث ہے، آپ علیہ السلام حضرت سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا داہنے ہاتھ سے کھاؤ بھائی، تو بائیں ہاتھ سے کھایا اس نے، تو آپ علیہ السلام نے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا میں طاقت نہیں رکھتا، یعنی وہ اس نے ایسے تکبر میں ایسے کہا نا، حالانکہ دائیں ہاتھ سے کھا سکتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کرے تجھے طاقت نہ ہی ہو، تو اس کو تکبر نے روکا تھا، چنانچہ وہ اپنا ہاتھ منہ تک اٹھا نہ سکا، بس ایسے ہی ہوا جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایسا ہی ہوا۔ فا سے مراد فائدہ، نیچے لکھا فا سے مراد کیا ہے؟ فائدہ، فائدہ۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول و محبوب بندے اپنی مبارک زبان سے جو کہہ دیں اللہ تعالیٰ پورا فرماتا ہے تیرے منہ سے جو بات نکلی ہو کر رہی۔ یہ کہنا کہ ان لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جہالت اور بے دینی ہے۔ ہاں اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے چاہنے سے انبیاء اولیاء نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ انہیں بتوں پر قیاس کرنا قرآن و سنت سے ناواقفیت ہے۔ اچھا جی، آگے ہے جب اجتماعی کھانا ہو تو پھر دوسروں سے اجازت لینی چاہیے، زیادہ جو ہے نا وہ لقمے نہ لے کے دوسروں کا نقصان کرے۔ حضرت جبلہ بن سہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ قحط سالی میں مبتلا ہوئے تو ہمیں ایک کھجور کھانے کو دی جاتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہمارے پاس سے گزرے، ہم کھجوریں کھا رہے تھے تو آپ نے فرمایا دو ملا کر نہ کھاؤ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 2 کھجوریں ملانے سے منع فرمایا ہے۔ پھر فرمایا ہاں اگر کوئی اپنے دوسرے بھائی سے اجازت لے لے تو جائز ہے۔ اب اس کی نیچے تصریح آ رہی ہے۔ مضمون حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ممانعت اس صورت میں جب ہر ایک کے لیے ایک مقرر ہو، کیونکہ اس طرح دوسرا ساتھی محروم رہ جاتا ہے، لیکن زیادہ کھجور ہونے کی صورت میں کوئی حرج نہیں، تاہم ساتھیوں کی اجازت بہتر ہے کہ ساتھیوں سے اجازت لے کے پھر کھائے۔ ناصر ہونے والا کیا کرے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، سیر نہیں ہوتے۔ آپ علیہ السلام فرمایا شاید تم علیحدہ علیحدہ کھاتے ہو۔ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا مل کر کھایا کرو اور بسم اللہ پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے اس میں برکت پیدا کی جائے گی۔ پیالے کے کنارے سے کھانے کی دعوت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے، پس کناروں سے کھاؤ اور درمیان سے نہ کھاؤ، کناروں سے کھاؤ درمیان سے نہ کھاؤ، کیونکہ برکت اتر رہی ہے تو سارے آہستہ مل کے کھاتے رہیں۔ عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پیالہ تھا جسے غرہ کہا جاتا تھا، اور اسے 4 آدمی اٹھاتے تھے۔ جب چاشت کا وقت ہوتا اور نماز چاشت ادا کی جاتی تو وہ پیالہ لایا جاتا، اس میں سرید ہوتا تو لوگ اس کے پاس جمع ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل تشریف فرما ہوتے۔ ایک دیہاتی نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے کریم بندہ بنایا، یعنی عاجزی کے ساتھ آپ علیہ السلام گھٹنوں کے بل بیٹھے، تو اللہ نے مجھے کریم بندہ بنایا، سرکش اور متکبر نہیں بنایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کناروں سے کھاؤ اور درمیان کو چھوڑو، کناروں سے کھاؤ درمیان کو چھوڑو، اس میں برکت ہے، ٹھیک ہے۔ تکیہ لگا کر کھانے سے منع کیا گیا۔ آپ علیہ السلام فرمایا ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھانا چاہیے، جب بیٹھیں ذرا
عاجزی کے ساتھ آگے جھک کے بیٹھے، ٹیک لگا کے تکبر کی ایک علامت ہے۔ آگے جب کھانا کھائیں تو انگلیاں چاٹ لینی چاہیے۔ آپ علیہ السلام فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو چاٹنے یا چٹوانے سے پہلے نہ پوچھے، یعنی خود چاٹ لے یا اپنے زوجہ کو کہے کہ یہ چاٹ لے، محبت کی علامت ہے۔ اچھا، کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ 3 انگلیوں سے کھاتے اور فارغ ہونے سے پہلے انہیں چاٹ لیتے۔ ٹھیک ہے، تو آگے بھی حدیث فرمایا تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، اس لیے پیالہ چاٹو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انگلیاں اور پیالہ چاٹنے کا حکم عطا فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، اس لیے پیالہ بھی چاٹ لیا کرو صاف ستھرا اور انگلیاں بھی۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو چاہیے کہ اسے اٹھا لے اور جو گرد و غبار لگی ہو صاف کر کے کھا لے، اور شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ انگلیاں چاٹنے سے پہلے رومال سے نہ صاف کرے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ اسی طرح حضرت جابر سے روایت ہے کہ جو ہے وہ جو لقمہ گر جائے تو اس کو جو ہے وہ صاف کر کے کھا لے۔ آگے بھی 3 انگلیوں کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آگے حضرت سعید بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے آگ سے پکی ہوئی چیز کے بارے میں پوچھا، بارے میں کہ وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وضو نہیں ٹوٹتا آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے سے، یعنی آپ نے وضو کیا ہے اس کے بعد آپ نے آگ سے پکی ہوئی چیز کھا لی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کہتے ہیں ہمیں زمانے نبی میں اس قسم کا کھانا بہت کم میسر تھا، حالات ابھی سازگار نہیں تھے، اگر مل جاتا تو ہمارے پاس ہتھیلیوں، بازوں اور پاؤں کے سوا کوئی رومال نہ ہوتا، پھر ہم جو ہے وہ نماز پڑھتے، یعنی تازہ وضو نہ کرتے۔ آگے کھانے پر ہاتھوں کی کثرت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا 2 آدمیوں کا کھانا 3 کا کافی ہے، 3 کے لیے، اور 3 کا کھانا 4 کے لیے، ٹھیک ہے، کفایت کرتا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا 1 کا کھانا 2 کو، اور 2 کا 4 کو، 4 کا کھانا 8 آدمی کے لیے کافی ہے۔ تو یہ مل کر کھانے میں کیا ہے، برکت ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اسباق آپ نے یاد رکھنی، یہ حدیثیں یاد رکھنی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ترمذی میں کہ من نذر اللہ عبد سمع مقالتی، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا، دل میں جگہ دی اور آگے بات کو پہنچایا۔ تو آپ نے آگے بات کو پہنچانا ہے جی، یہ چیزیں ہیں ان کو یاد رکھنا ہے، پھر آگے پہنچانا ہے، اور یہ جو سبق پڑھا ہے اس کی پریکٹس کریں۔ ٹھیک ہے، پریکٹس سے آپ پرفیکٹ بنیں گے۔ ایک کال ہے نا کسی کا کہ پریکٹس سے بندہ پرفیکٹ بنتا ہے، بار بار ان چیزوں کو لکھیں، اردو سے عربی، جو انشاءاللہ عربی سے اردو، اسی طرح جو گردان ان کو لکھیں، بار بار پڑھیں ان گردانوں کو، نحو میر کا آپ کو اس کو دہرائی کریں، اور جو آپ کو دیا جاتا ہے، کام دیا جاتا ہے، خاص طور پر فارم کے لیے دیا جاتا ہے، MCQs ہوتے ہیں، تو وہ آپ نے فل کرنے ہیں۔ اس کو طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک جو ہے نا اس کا سوال جو ہے وہ لازمی ہوگا، ٹھیک ہے، جب تک آپ اس کو ٹک نہیں کریں گے آپ کا سبمٹ نہیں ہوگا، تمام کو ٹک کرنا پڑے گا سارے کے سارے۔ پھر جب آپ نے سبمٹ کر لیا اس کے بعد ویو اسکور آئے گا، اس کو بھی آپ دبا دیں گے نا تو آپ کو اسکور سامنے آئے گا کہ آپ نے 100 میں سے کتنے نمبر لیے ہیں، اور آپ نیچے سے آئیں گے نا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو نمبر آپ کے کم ہوئے ہیں اس کی کہاں آپ نے غلطی کی ہے، تو اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ تو یہ ماشاءاللہ آپ عالم دین کا کورس کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں خوش نصیب فرمائے، اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔